کبھی کبھی نا جب آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو جو آپ کے بنیادی تصورات کو بالکل ہلا دیتی ہیں۔ خاص طور پر جب معاملہ مقدس سمجھی جانے والی کتابوں کا ہو۔ بالکل۔ اور آج ہم ایک ایسی ہی ایک بہت مشہور روایت پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی روایت جسے سن کر مطلب پہلی نظر میں لگتا ہے کہ شاید آج جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اور یہ کوئی صرف علمی بحث نہیں ہے، اس کا تعلق براہ راست اس عقیدے سے ہے کہ قرآن اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے یا نہیں۔ جی، آج کے لیے جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ ڈاکٹر شہزاد سلیم کی تحقیق پر مبنی ہیں، جس میں انہوں نے رجم کی آیت یا سٹوننگ ورس سے جڑی روایات کا گہرائی سے جائزہ لیا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس روایت کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے الفاظ کیا تھے، اسے بیان کرنے والے کون تھے، اور کیا اس کی کوئی اور توجیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ جی، اس موضوع پر عموماً دو روایات کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو یہی رجم کی آیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، اور دوسری رضاعت یعنی دودھ پلانے سے متعلق ایک روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ آج ہماری توجہ پہلی روایت پر ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ روایت ہے کیا؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس روایت کی کئی شکلیں ملتی ہیں، لیکن سب سے مشہور شکل یہ ہے کہ حضرت عمر نے ایک موقع پر کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا لوگ کہیں گے کہ ہمیں اللہ کی کتاب میں رجم یعنی سنسار کرنے کا حکم نہیں ملتا، اور اس طرح وہ اللہ کے ایک فرض کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رجم کا حکم اللہ کی کتاب میں موجود تھا، ہم نے اسے پڑھا، سمجھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل بھی کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد کیا۔ اور وہ اس مبینہ آیت کا متن بھی بتاتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، روایت میں آتا ہے کہ وہ آیت تھی الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما البتہ۔ اچھا، اور اس کا ترجمہ؟ اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو انہیں ہر حال میں سنسار کر دو۔ اور حضرت عمر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کے کہنے کا ڈر نہ ہوتا، ہاں، کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا، جی، تو میں اس آیت کو قرآن میں لکھ دیتا۔ ایک منٹ یہیں رکتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی سنگین بات ہے۔ خلیفہ وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ان کے علم میں ہے لیکن وہ مصحف میں نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے ڈر سے اسے شامل نہیں کر رہے۔ یہ بات حضرت عمر کی شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی اس روایت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر کی پوری زندگی گواہ ہے کہ وہ حق بات کہنے میں انتہائی بے باک تھے۔ ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی کہ وہ قرآن جیسے معاملے میں لوگوں کی ملامت کے خوف سے خاموش ہو جائیں گے تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ اگر انہیں یقین ہوتا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے تو وہ تو ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں نا؟ بالکل، وہ پوری اسلامی ریاست کو اکٹھا کر لیتے، ایک بہت بڑی بحث ہوتی۔ اور تاریخ میں ایسی کسی بحث کا کوئی ذکر نہیں؟ دور دور تک نہیں۔ اس کے برعکس جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن جمع کیا گیا تو اس پر تو مکمل اتفاق تھا۔ اگر کوئی حصہ غائب ہوتا تو یہ معاملہ ضرور اٹھتا۔ تو پہلا سوال تو ان کی شخصیت پر ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ آیت تھی تو اسے نکالا کس نے؟ اگر یہ اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکلوائی تھی تو پھر اسے گمشدہ کہنا ہی غلط ہے۔ پھر تو کسی کو اسے واپس شامل کرنے کا حق ہی نہیں۔ اور اگر یہ کسی اور نے کیا تو تاریخ خاموش کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ظاہر ہے علماء اور فقہا نے اس پر غور کیا ہوگا، ان کا کیا موقف ہے؟ فقہا کی اکثریت ایک اصول پیش کرتی ہے، اسے کہتے ہیں منسوخ تلاوت اور باقی حکم۔ منسوخ تلاوت، یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی آیت جس کی تلاوت تو منسوخ کر دی گئی۔ اچھا، یعنی اب وہ قرآن کا حصہ نہیں رہی، اسے نماز میں نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل، لیکن اس کا جو حکم ہے یعنی قانون وہ اب بھی نافذ ہے۔ ان کے مطابق یہ رجم کی آیت اسی قسم کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حکم باقی ہے، اور یہ سورۃ نور کی آیت کو جس میں 100 کوڑے کی سزا ہے اس کو مخصوص کرتی ہے۔ جی، یعنی 100 کوڑے غیر شادی شدہ کے لیے اور سنساری شادی شدہ کے لیے۔ ایک منٹ، یہ تصور ہی تھوڑا عجیب نہیں؟ تلاوت منسوخ لیکن حکم باقی،
مطلب ایک آیت جو اب قرآن کا حصہ ہی نہیں، اس کا قانون پھر بھی نافذ رہے گا؟ کیا اس اصول کی کوئی اور مثال ہے قرآن میں؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے، اور اسی پر آمین احسن اصلاحی جیسے محققین نے شدید تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصول خود قرآن کے مزاج سے میل نہیں کھاتا۔ قرآن کا اصول تو یہ ہے کہ قرآن کو صرف قرآن ہی منسوخ کر سکتا ہے۔ کوئی حدیث یا قرآن سے باہر کی چیز قرآنی حکم کو ختم نہیں کر سکتی۔ جی، اور دوسرا، قرآن کا اپنا ایک انداز ہے۔ جب بھی کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے تو ناسخ اور منسوخ دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہوتی ہیں، عموماً آس پاس ہی ہوتی ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ یہاں تو مبینہ آیت سرے سے قرآن میں ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فقہی وضاحت بھی خود بہت سے سوالات کھڑے کرتی ہے، لیکن اس مبینہ آیت کے اپنے متن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے الفاظ کیا وہ قرآنی اسلوب سے ملتے ہیں؟ یہ اس بحث کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ جب ہم اس آیت کے الفاظ کا تجزیہ کرتے ہیں تو کئی مسائل سامنے آتے ہیں۔ پہلا اور سب سے واضح مسئلہ ہے الشیخ اور الشیخہ کے الفاظ۔ اس کا مطلب تو بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے؟ جی، عربی میں سب سے عام اور بنیادی مطلب یہی ہے۔ لیکن ترجمہ تو شادی شدہ مرد اور عورت کیا جاتا ہے؟ بالکل، لیکن یہ ترجمہ سیاق و سباق سے زبردستی نکالا گیا ہے۔ عربی میں شادی شدہ مرد و عورت کے لیے السیب جیسے واضح الفاظ موجود ہیں۔ شیخ کا لفظ استعمال کرنا بہت ہی عجیب ہے۔ اچھا۔ اور قرآن میں سورۃ ہود میں حضرت ابراہیم کے لیے شیخ کا لفظ اس وقت استعمال ہوا ہے جب وہ اتنے بوڑھے تھے کہ اولاد پیدا کرنے سے قاصر تھے۔ اس پس منظر میں اس لفظ کو زنا کے جرم سے جوڑنا اور بھی غیر منطقی لگتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ زبان خود بتا رہی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ عربی زبان میں شیخہ کا لفظ بوڑھی عورت کے لیے بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے، یہ فصیح نہیں سمجھا جاتا۔ اور پھر آیت کے آخر میں البتہ کا لفظ آتا ہے۔ البتہ؟ جی، ماہرین لسانیات بتاتے ہیں کہ یہ لفظ اس دور کی کلاسیکی عربی کا حصہ ہی نہیں تھا جو قرآن و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولی جاتی تھی۔ یہ بعد کے ادوار میں عام ہوا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے شیکسپیئر کے کسی ڈرامے میں آپ کو انٹرنیٹ کا لفظ مل جائے۔ واہ، یعنی یہ ایک لنگوسٹک فنگر پرنٹ ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ متن غالباً بعد کے دور کا ہے۔ بالکل۔ تو متن کی سطح پر تو یہ مبینہ آیت کافی کمزور نظر آ رہی ہے۔ الفاظ پر بھی سوال ہے اور اسلوب پر بھی۔ لیکن اب ہمیں اس کے گواہوں کو دیکھنا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس روایت کو ہم تک پہنچایا۔ آئیے اس کی سند کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی، سند یعنی چین آف نریشن کا تجزیہ اس معاملے کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ اس روایت کے مرکز میں ایک بہت بڑے عالم اور محدث ہیں، امام زہری۔ سارا معاملہ ان کے شاگردوں سے شروع ہوتا ہے جو ان سے یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ تو ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں؟ ان میں کوئی اختلاف ہے؟ بہت دلچسپ اختلاف ہے۔ ان کے شاگرد دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو امام زہری سے روایت بیان کرتے ہوئے اس مبینہ آیت کا متن بھی نقل کرتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ، اور یہ تعداد میں بہت بڑا اور زیادہ معتبر ہے، وہ صرف حضرت عمر کے خدشے کا ذکر کرتا ہے لیکن آیت کا کوئی متن نقل نہیں کرتا۔ اچھا، تو جن لوگوں نے آیت کا متن نقل کیا ہے ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ قابل اعتبار ہیں؟ دیکھیے، یہیں پر آ کر اصل مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ جن روایات میں آیت کا متن ملتا ہے ان کا سارا دار و مدار ایک راوی پر ہے، سفیان بن عیینہ۔ صرف ایک پر؟ تقریباً 2 اور راویوں سے بھی یہ متن منسوب ہے، مالک بن انس اور یونس بن یزید۔ لیکن ان دونوں کی سند میں ایک صاحب ہیں عمرو بن ہارون، اور محدثین نے یعنی اس فیلڈ کے ماہرین نے اس شخص کو کذاب کا لیبل دیا ہے۔ کذاب؟ اس کا مطلب تو بہت بڑا جھوٹا ہوا۔ جی، یہ حدیث کی دنیا میں سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ مطلب یہ شخص جان بوجھ کر باتیں گھڑتا تھا۔ تو وہ سنیں تو وہیں ختم ہو گئیں۔ بالکل۔ تو سارا معاملہ آ کر رک جاتا ہے سفیان بن عیینہ پر۔ اور ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ بلا شبہ وہ بہت بڑے امام ہیں، لیکن یہاں معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سفیان خود دوسری جگہوں پر یہی روایت بغیر آیت کے متن کے بھی بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ خود متضاد بات کر رہے ہیں؟ جی، اور اس سے بھی بڑھ کر مسند الحمیدی نامی کتاب میں ان کا اپنا قول نقل ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے یہ پوری روایت سنی، لیکن اس دن میں یہ آیت ٹھیک سے یاد نہیں کر سکا تھا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی جس ایک راوی پر آیت کے متن کا سارا دار و مدار ہے، وہ خود مان رہا ہے کہ اسے بات ٹھیک سے یاد نہیں تھی،
یہ تو کیس ہی ختم کر دینے والی بات لگتی ہے۔ بالکل، اسی لیے امام نسائی جیسے بڑے محدث نے یہاں تک کہہ دیا کہ شاید یہ آیت سفیان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہو۔ اس کے علاوہ کچھ اور بہت ہی کمزور سندیں بھی ہیں، لیکن ان کے راوی علی بن زید بن جدعان اور یوسف بن مہران ہیں، جنہیں محدثین متفقہ طور پر ضعیف سمجھتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جن روایات میں آیت کا متن موجود ہے وہ یا تو ایک ایسے راوی پر منحصر ہیں جو خود تذبذب کا شکار ہے، یا پھر ان کی سندیں شدید کمزور ہیں۔ جی، خلاصہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو پورا معاملہ ہی الٹ گیا۔ متن لسانی طور پر مشکوک ہے اور سند بھی انتہائی کمزور ہے۔ لیکن اب ہم واپس پہلے سوال پر آتے ہیں۔ اگر آیت والی بات کمزور ہے تو پھر ان صحیح روایت کا کیا مطلب ہے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر متن بتائے رجم کی آیت کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ کس چیز کی بات کر رہے تھے؟ یہ اس ساری بحث کا کلائمیکس ہے، اور اس کا ایک بہت ہی منطقی اور شاندار جواب امام حمید الدین فراہی کی تحقیق میں ملتا ہے۔ ان کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گمشدہ یا منسوخ شدہ آیت کی بات کر ہی نہیں رہے تھے۔ تو پھر وہ قرآن میں موجود ایک آیت کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے۔ قرآن میں موجود آیت؟ کون سی آیت؟ سورۃ المائدہ آیت 33۔ اس آیت میں ان لوگوں کی سزا بیان ہوئی ہے جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، یعنی معاشرے کا امن تباہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن نے 4 سزائیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک ہے ان یقتلوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں قتل اور تقتیل میں فرق ہے۔ قتل کا مطلب ہے جان سے مار دینا، لیکن تقتیل کا مطلب ہے عبرتناک طریقے سے اذیت دے کر مارنا، تاکہ معاشرے کے لیے ایک مثال قائم ہو۔ امام فراہی کہتے ہیں کہ رجم یعنی سنگساری اسی تقتیل کی ایک شکل ہے جو شادی شدہ زانی کے جرم پر لاگو ہوتی ہے۔ اچھا، کیونکہ اس کا جرم صرف ایک فرد کا گناہ نہیں بلکہ وہ پورے خاندانی نظام کو تباہ کرتا ہے جو معاشرے کی بنیاد ہے۔ بالکل، تو اس نظریے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل خوف یہ نہیں تھا کہ کوئی آیت قرآن سے غائب ہو گئی ہے، بلکہ ان کا خوف یہ تھا کہ لوگ یہ بھول جائیں گے کہ رجم کی سزا کا ماخذ سورۃ المائدہ کی یہی آیت ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ لوگ اس آیت سے رجم کی سزا نکالنے کا طریقہ یعنی استنباط بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ سنگساری کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ تو پھر ان کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ اگر لوگوں کے کہنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسے قرآن میں لکھ دیتا؟ اس کا سب سے منطقی مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ اسے بطور آیت نہیں بلکہ بطور تشریح یا ایکسپلینیٹوری نوٹ مصحف کے حاشیے پر لکھنا چاہتے تھے، تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے۔ جی، اور یہ صرف قیاس نہیں، کچھ روایات میں حاشیۃ المصحف یعنی قرآن کے حاشیے پر اور فی آخر المصحف یعنی قرآن کے آخر میں کے الفاظ بھی آئے ہیں جو اس تشریح کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ یہ وضاحت تو تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بھی خلاف نہیں، متن اور سند کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور قرآن کے مکمل ہونے پر بھی کوئی حرف نہیں آتا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ رجم کی آیت والی روایت کا متن لسانی اعتبار سے انتہائی کمزور ہے اور قرآنی اسلوب سے میل نہیں کھاتا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی سند یعنی اس کے راویوں کا سلسلہ بھی شدید ناقابل اعتبار ہے۔ اور آخر میں ہم نے ایک متبادل اور زیادہ معقول وضاحت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دراصل قرآن ہی کی ایک موجودہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت 33 کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ مستقبل میں لوگ اس آیت سے رجم کی سزا نکالنے کا علمی طریقہ بھول جائیں گے۔ یہ پورا تجزیہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ یہ صرف ایک روایت کی تحقیق نہیں بلکہ یہ اس بات کی بھی مثال ہے کہ علم کی دنیا میں کسی دعوے کو پرکھنے کا معیار کیا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک آخری سوچ یہ ابھرتی ہے کہ یہ پوری مشق یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ابتدائی دور کے مسلم علماء نے اپنے مقدس متن کی حفاظت کے لیے کس قدر محنت اور باریک بینی سے کام لیا۔ انہوں نے کسی بھی بات کو صرف اس لیے قبول نہیں کر لیا کہ اسے کسی بڑے نام سے منسوب کیا جا رہا تھا۔ تو آج جب ہم تاریخی اور متنی تنقید کے اس عمل کو سمجھتے ہیں تو اس سے تاریخی مذہبی روایات کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے بدلتا ہے؟ کیا یہ علم ہمارے یقین کو کمزور کرتا ہے یا اسے محض جذباتی عقیدت کے بجائے ایک زیادہ مضبوط فکری بنیاد فراہم کر کے مزید پختہ کرتا ہے؟